اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت حبیب تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت حبیب تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت
مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ شاعری بھی ہے اور وقت خوشیوں کی نوید ہے، اور یقیناً آج حضرت بابا سید ظفر علی شاہ قادری بابا قوس شریف کا پہلا دن ہے اور سکل شریف کا دن ہے، اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بہت خوشیوں کا باعث رہتی ہے۔
اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ آئے، کراچی آئے ہوئے تھے اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہمارے محترم قاری صاحب کے توسط سے. تو ہم قاری صاحب کا سب سے پہلے بہت ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں، اور آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے رفقا کا شکر گزار ہیں جنہوں نے اتنا وقت نکالا اور ہماری اس محفل میں شرکت کی. اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ کا ایک اور تعارف پتہ چلا، سب سے بڑا تعارف آپ کا اہل سادات ہونا ہے، عالم بعمل ہونا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بین المسالک کام ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی، آج میں نے پہلے بھی سب سے بول رہا تھا کہ حضرت کا آنا ہمارے لیے، ہم جو بات کرتے ہیں کہ ہم بین المسالک ہم آنگی پر کام کرتے ہیں، تو یہ اس کی نوید ہے. یہ میرے بہنوئی ہے، یہ ہماری کراچی کی بڑی مسجد ہے، ایک کنارہ مسجد، اس کے اندر کمیٹی کے اندر ہے. ہم ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی کے مفتیان کرام وہ ہمارے دربار سے ریلیٹڈ ہیں. ہم خود مفتی نعیم صاحب کے ساتھ میری بہت ساری ملاقات ہیں، مفتی عثمانی صاحب کے ساتھ کئی ملاقاتیں اور بہت ہی اچھی ملاقاتیں. ہم نے کبھی مسلک کے اوپر کام نہیں کیا، ہم نے انسانیت بیس پر کام کیا. اور یہ نومبر 47 سے یہ دربار قائم ہے، اور الحمدللہ نہ یہاں کوئی چندہ باکس ہے، نہ کسی قسم کا نذرانہ ہے، نہ یہاں خواتین کا دخل ہے. کسی بھی درباروں میں عموماً آپ جائیں گے تو وہاں پر عموماً ہمارے علماء ہماری ان چیزوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو تبلیغ اور تعلیم کی جاتی ہے، الحمدللہ ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے دل میں قاری جنگل صاحب کو سنتے ہیں اور بہت دل سے سنتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں جو ان کی محبتیں اور پیار اہل سادات کے حوالے سے ہمیشہ نظر آئے. بالکل ابھی جو اور زیادہ کچھ انہوں نے بیانات کے اوپر ہم ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے سوشل میڈیا پر بھی کمپین اپنی محبت بھی ان کے لیے نکالی ہے. اور الحمدللہ آج یہ ہمارے لوگ ان کی حمایت میں، ان کی بات میں، ان کی شخصیت میں غیر متنازع شخصیت ہے وہ، اور جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کو دعا سے نوازتے ہیں. تو یقیناً جب ان کا یہ عالم ہے تو ان کے شاگردوں کا بھی وہی عالم ہوگا. اور انہوں نے ان کے شاگرد نے یہاں پر آ کے یہ ثبوت دے دیا ہے ہمیں کہ الحمدللہ ہم انہی کے شاگرد ہیں. تو میرے سید صاحب آنے پر میں بہت بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، بڑے شاہ صاحب قاری سید شجاعت علی شاہ قادری بابا کی طرف سے، اور میرے نانا الحاج مولانا سید فتح علی حیدری قادری تاجی جو کہ پاکستان سے پہلی دفعہ خلاف کعبہ کیا، وہ اس دربار سے وہ لے کر گئے. میرے نانا اس کو مین وقت میں شریک تھے. نبی پاک کا جبہ مبارک، مولا کائنات کا جبہ مبارک جب کی خوشی ہمارے خاندان میں، ہم ساتویں امام کی اولادوں میں سے ہیں. میرے اور گوالیار کے وہ صدر تھے عالمیوں کی سوسائٹی کے. میرے پردادا قاضی سید امجد علی شاہ قادری بابا، ان کا وہ بمبئی کے صدر تھے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، میں نے تو قاری جنگل صاحب کے بیانات میں یہ سنا ہے، اور زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا نہیں، صرف غلاموں کا نہیں، غلاموں در غلاموں کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا. نومبر 47 میں میرے پردادا کا انتقال ہوا، قاضی امجد علی شاہ قادری بابا کا. وہ تاج الدین بابا کے غلاموں میں تھے. تاج الدین بابا ناگپور میں مدفن ہے. باقی دنیا کی سب سے بڑی اس وقت جو خانقاہ ہے رقبے کے لحاظ سے، وہ 52 ایکڑ پر بہت تاج الدین بابا کی ہے. اور ناگپور RSS کا گڑھ ہے، شیو سینا کا گڑھ ہے، راہ کا گڑھ ہے. اس کے باوجود کبھی ہندو مسلم لڑائی اس اسٹیٹ میں نہیں ہوئی. وہاں کا وزیر اعظم نے ابھی تاج الدین بابا کا 100 سالہ اور اسٹیٹ لیول پر منایا ہے. مذہبی ہم آہنگی کا بہت بڑا تو ہوتا سوچا. تو میں یہ تعارف سے حضور کو انفارم کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ 12 سال کے بعد میرے پردادا کا جب مزار 1977 میں اوپن ہوا ہے، تو ایسے تھے کمشنر کراچی اس وقت موجود تھے یہاں پر جب مزار کھلا گیا، تو ایسے تھے جیسے بھی تدفین ہوئی. سبحان اللہ. یہاں پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سانپ اور ڈیوڑے. یہ مطلب یہ ایک بندے کی بات نہیں، سینکڑوں لوگوں کی بات ہے. وہ بڑا ایک اژدہا نکلتا ہے اور یہاں پر آ کے حاضری دیتا ہے. یہاں ہم نے پیچھے یہ یتیم خانہ میں بنا رہا ہوں بنا چندے اور بنا نذرانے کے. جب میں نے اس کی 10 فٹ گہری پلروں کی کھدائی کرائی تو مزدور تو بھاگ رہے تھے. مزدور کہہ رہے 10 فٹ کھدائی تو نہیں ہوتی ہے، 4 فٹ ہوگی، 5 فٹ ہوگی. جب اس کی کھدائی کرائی 10 فٹ کسی کو حکم پر کرا رہا تھا نا، تو حضور اس میں تر و تازہ کفن کے ساتھ ایک میت برآمد ہوئی ہے 10 فٹ کے اندر. اور اس کی ویڈیو اور تمام چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس. کفن مبارک نے خیر اس مزار کو بند کر دیا. وہ 10 فٹ اس لیے کرائی گئی تھی کہ اللہ والے کی پہچان بتانی تھی، جگہ بتانی تھی. تو یہ کسی اور کے دیکھنے والی بات نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ یہ کرامات، یہ معجزات، یہ اس جنگل میں منگل کیا ہوا ہے سرکار نے. اور آپ کو ایک اور بڑی قاری صاحب نے شاید بتایا ہوگا، ہمارے یوئی کے پرنس ابھی حالیہ ایک ہفتے پہلے یہاں پر تشریف لائے. ان کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ
UAE से इजाज़त मिलती है तो GHQ ओपन करता है तो फिर वो किसी जगह जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके दरबार का ख्वाब में मुझे बशारत हुई थी तो मैं डायरेक्ट बिना किसी इंफॉर्मेशन के यहाँ पर आया हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे यहाँ दर्स व तदरीस का निज़ाम है, हमारे यहाँ कोशिश है 3 मुफ्तियान इकराम हमसे रिलेटेड हैं और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के, यही नहीं कि सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र, हमारे दरबार में मेडिकल कैंप लगते हैं। जो दुनियावी इलाज है वो डॉक्टर करेगा, जो रूहानी इलाज है उसके लिए हम रूहानी तौर पर कुरान और हदीस की रूह से उनका इलाज करते हैं यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें हुजूर जारी हैं। यहाँ पर निज़ाम तरावी के लिए हमने काम किया है और हुकूमत पाकिस्तान में रियासत नबीना एक्ट में 14 नुकात कुछ गुलाम के ज़ेरे पेश नज़र हैं जो फेडरल सेक्टर को बना रहे थे। और इस भूख के बाद जो अल्लाह ने एहसास किया आदम अलैहिस्सलाम को, पूरी कायनात में सजदा किसको जायज़ है? अल्लाह ने अपना सजदा आदम अलैहिस्सलाम को दिया और फरिश्तों से सजदा करवाया। क्या कहने ये एहसास किया, क्या बात है। अल्लाह ने अपना एहसास आदम को दिया क्या कहने। और इतना बड़ा ये एहसास था कि शैतान से मिला उठा कि इबादत मैंने की, रियाजत मैंने की और आज का दिन मेरे देखने का था और आदम ने एक सजदा नहीं किया और एहसास इसको मिल गया। उसने भी क़यामत तक की मोहलत ली कि मैं ये एहसास छीन के रहूँगा। ये महान हमें एहसास मिला है, ये रब का एहसास है। वाह 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 वाह, बेशक अल्लाह। ये रब का एहसास है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।